din din da din din da dina di dina dina di dina din da dina dina katta da dina din din da din din da dina katta da dina. Serving. So may I please invite Umar up on the stage to begin the session. Over to you, Umar. Thank you for that, Sonera. اور ایز آئی سے یہ جب سے میں او یو پی کے کے ایل ایف کے ایڈوائزری بورڈ پر آیا ہوں آپ لوگ ان سے بدلہ نکال رہے ہیں, میری نوکری ختم کروا رہے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس دی ویری ڈسٹنگوشڈ پینل ٹوڈے. وی ہیو فار دس کچہری وی ہیو ریپرزینٹنگ دا پولیس مسٹر شرجیل کھرل who is the additional inspector general for special branch. Sharjeel Saab is a decorated police officer. He has served in many key capacities, including as DIG South, DIG Hyderabad, and throughout the province of Sindh. We have Mazhar Abbas Saab, who جو میں ان سے مذاق کر رہا تھا کہ مظہر عباس صاحب کے کم از کم کو 50,000 آرٹیکل تو ہو گئے ہوں گے through his celebrated sir 40 یا 50 year career 40 year career. And we have the very brave Dr. Aqila Ismail, who is the chairperson of the Urungi pilot project and truly an icon for the city of Karachi. So please give them all a big hand. This is going to be a slightly tough session because it's a kacheri. And one of the things that we would like to do is to start with a question. And I'm told that آپ کو شاید QR code جو ہے کاغذ پر بانٹے گئے ہیں. So if you could, so my question to the audience is, and this is I think really at the heart of this talk, کہ آپ کا پولیس کے بارے میں what is your perception of the police? And جو بھی آپ کے جوابات ہیں, if you can scan the QR code and send it across, and what we'll try and do is we'll get some of the answers on the screen and read it a little later. But I would take this question and start with Mazhar Saab. Sir, obviously we want maximum audience participation, but very briefly, in your 40-year history as a journalist in this city, آپ کی کیا perceptions ہیں پولیس کے بارے میں, and have those changed over the years? دیکھیے اس وقت جو دو عوام کے لوگ ہیں وہ دو پولیس والوں کے بیچ میں ہیں, تو ہم نہ ادھر سے نکل سکتے ہیں نہ ادھر سے نکل سکتے ہیں. لیکن آئی واز جسٹ ریڈنگ کل جب سیشنز کی تیاری کے سلسلے میں ایک 1992 میں ایک رپورٹ بنی تھی, پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم نے بھیجی گئی تھی ٹو انکوائر دی ایلیگیشنز اگینسٹ فارمر DIG CIA سمیع اللہ مروت, اور اس میں ان کے ایڈوائزر جو اس وقت ہوم ایڈوائزر تھے عرفان اللہ مروت, ان کا بھی نام تھا. اور وہ رپورٹ پڑھ کے, یعنی اس وقت تو تھا ہی جب ہمارے اس میں, کیونکہ جو ہیرلڈ کی سٹوری تھی اس میں میرا بھی وہ تھا, ان پٹ تھا. لیکن اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھتے چلے جائیں تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری پولیس لوگوں کے ساتھ کرتی کیا رہی ہے. اس میں ایلیگیشنز آف ریپ سے لے کے ایکسٹورشن, کرائم, ایبڈکشن, یہ سب میں پولیس انوالوڈ رہی اس پیریڈ میں. اور جنرلی اس میں جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کے بعد کی, آج بھی وہی ایلیگیشنز لگتی ہیں, آج بھی اسی طرح کی ایلیگیشنز لگتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو لگتا یہ کہ وہ ایک جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین پولیس اینڈ دا پیپل, وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کا نام کراچی کچہری رکھا گیا ہے. میں کراچی کو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ایک گمشدہ فائل ہے. آپ یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں, آپ یہاں کے پل دیکھ لیں, آپ یہاں کے انڈر پاس دیکھ لیں, اس میں کراچی کا اپنا کچھ نظر نہیں آتا. اس میں
ہم DHA چلے جائیں تو ہمیں سڑکوں کے نام تو راحت سحر نظر آتے ہیں, ایک خیابان درد بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اس درد سے جو سر گزرتے وہ ہیں فیز 9 میں آ رہا ہے. تو یہ جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے اس میں خود ظاہر ہے کراچی کی اپنی لیڈرشپ بھی ذمہ دار ہے اوور آل بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پولیس کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس میں لوگ اس کو ایتھنسٹی میں لے لیتے ہیں. کراچی کو با اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کو بھی لسانی رنگ دے دیا جاتا ہے, حالانکہ بہت سمپل سی چیز ہے. دنیا بھر میں میئر جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہی پاورفل ہوتے ہیں جتنے نیو یارک کا میئر ہے, جتنا لنڈن کا میئر ہے, جتنا اور بہت سی میٹروپولیٹن دنیا کی سٹیز ہیں. تو جب کراچی کے میئر کو با اختیار کرنے کی بات آتی ہے یا کراچی کو با اختیار کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اسے بالکل دوسرا, اور ہمارے بہت سے دوست ایک غلط پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو کراچی صوبے کا مطالبہ کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, جو کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے وفاق کا ہی تو یہ سب کچھ کیا دھرا ہے, جس کے حوالے ہم کراچی کو کرنا چاہ رہے ہیں اسی کا تو یہ سب کچھ کیا دھرا ہے. کراچی کا بہت سمپل سا مسئلہ ہے کہ کراچی کی اپنی پولیس ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, اس کی سینس آف بلونگنگ کراچی کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ ڈسکنیکٹ لگتا ہے. میں نے جب رپورٹنگ شروع کی تو مجھے بہت سے ایسے آفیسر ملے جن کو جو اگر اورنگی ٹاؤن میں کوئی ایس پی ہے تو اسے اورنگی ٹاؤن کا نہیں پتہ, اسے نہیں پتہ اورنگی ٹاؤن کی کن گلیوں سے آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو آپ کو واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لائنز ایریا چلے جائیں تو لائنز ایریا میں آپ کسی گھر میں گھس جائیں گے علاقے سے. تو اس پولیس آفیسر کو جس کو وہاں لگایا جائے, اگر لگایا جاتا جو اس وہیں رہنے والا ہوتا وہیں کا, تو ظاہر ہے اس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی. ظاہر ہے اس میں پولیس رولز وغیرہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ایون دی سیکورٹی فورسز میں اگر ہم لگا لیں تو پولیس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ تھرڈ ورلڈ کی کوئی فورس ہو, یعنی ایز کمپیئر ٹو آرمی لے لیں, آپ رینجرز لے لیں, آپ FC لے لیں, سب سے برا ٹریٹمنٹ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے ود ان دا پولیس, اور شاید وہ غصہ وہ عوام پر نکالتے ہیں. جو بیہیویئرز ہیں, جو کمپلیننٹ ہے, وہ جب کمپلینٹ لکھانے جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ ایز این اکیوز ٹریٹ کیا جانے لگتا ہے. اس کے ساتھ وہ سمپتھی ختم کے کوسچننگ زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اوور آل, اور اربنائز پولیس کا ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اربنائز پولیس کو جس طریقے سے اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آتی اس میں. اور آپ ایون مسعود الزماں کمیشن رپورٹ اٹھا لیں جو بہت 60s میں بنائی گئی تھی, اس رپورٹ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جن جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی اس میں سے کسی چیز کو ہم نے فالو نہیں کیا. تو آج ایسا لگتا ہے, اور میں ریسنٹلی میرا خیال ہے چند سال پہلے کی بات تھی, ایک DIG ٹریفک یہاں لگائے گئے تھے جو پنجاب سے آئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ اب آپ یہاں کیوں آ گئے, وہاں پنجاب میں کیا پرابلم تھی؟ کہنے لگا اب مجھے میرے ریٹائرمنٹ کے 2-3 سال رہ گئے ہیں تو میں نے کہا کہ کراچی پوسٹنگ کروا لوں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کراچی ایک کمائی کا ذریعہ ہے, کراچی آؤ, کراچی میں کماؤ خوب اور اس کے بعد چلے جاؤ. تو یہ جو اسی وجہ سے, ورنہ اگر آپ بالکل ایک عوامی انداز اپنائیں جیسے ہم نے نام رکھا ہے, کیوں نہیں ہر ڈسٹرکٹ میں DIG اس علاقے کا کھلی کچہری کریں کھلی کچہری, لوگوں کے گریونسز معلوم کریں, لوگوں کی شکایتیں ہو سکتا ہے کہ جائز نہ ہوں لیکن اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے MP MNA ہیں, جس دن MP MNA بنتے ہیں اپنی گاڑی پہ سب سے پہلے اپنی نیم پلیٹ چینج کرواتے ہیں. یہی پولیس کا رویہ ہے. تو ہم ایک اس طرح کے پروٹوکول میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں لوگ اب خوف زدہ ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے. وہ خوف ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک ایسا خوف ہے کہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کو 90% نہیں نظر آئے گا کہ موبائل فونز کی کمپلینٹ کرنے کوئی تھانے گیا ہو, نہیں جاتے لوگ.
ایون اب تو بہت سیریس مسئلہ بھی ہوتا ہے تو اس میں لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ, اور پھر ایک ماحول بھی کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی بہتر ہے سالہ سال کیس چلے گا, آپ کہاں اس چکر میں پھنس رہے ہیں, کوئی آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ. اب میں کل ایک ڈاکٹرز کے اس میں تھا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کا نسخہ اور پولیس کی ایف آئی آر دونوں نہیں پڑھے جا سکتے. سر میں تھوڑا سا اس کو لاتا ہوں before I come to Dr. Sahiba, to Sharjeel Saab. We also have or had a question at the back. لیکن مظہر عباس صاحب نے سر ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے پولیس کا مقامی ہونے کا. And do you think that this is a fair criticism? And second, as we take one of the questions from the QR code, کہ جو ایک کراچیائٹس کا جو ایک بڑا لانگ اسٹینڈنگ پرابلم رہا ہے اسٹریٹ کرائم کا, which somehow it seems or people feel that the police is not able to combat this effectively. What is your take on that? Is that a correct assessment or not? یہ دو چیزیں I'll start with, then we'll come to Dr. Sahiba after that. Thank you, Umar. Policing world over is one of the most talked about subject and is one of the most expensive proposition. اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو آڈینس یہاں بیٹھی ہوئی ہے یا بشمول ہمارے جب ہم سروس میں نہیں بھی آئے تھے تو ہمارا ایک پرسیپشن تھا ٹورڈز دا پولیس, اور وہ پرسیپشن گاہے بگاہے پچھلے 28 سال کی سروس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکراس دا بورڈ اسی طرح ہی رہا ہے. تھوڑا سا چینج ہوا ہے پچھلے 13-14 سالوں میں, اور میں اس کی ریزن بتاؤں گا کہ جو 2013-14 کا جو آپریشن تھا سندھ میں جنرلی اور کراچی میں پرٹیکولرلی, اس کے بعد سے کراچی کا جو پولیسنگ کا انوائرمنٹ اور کلچر ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپریشیبلی چینج ہوا ہے. یس ابھی بھی پرابلمز ہیں, اس سے پہلے بھی ایکسٹارشن کی دھمکیاں تھیں اور وی ہیڈ ایشوز آف کڈنیپنگ فار رینسم, اور اب بھی ہیں اکا دکا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموگرافکس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے اراؤنڈ جو گورننس کے ایشوز چینج ہوئے ہیں تو اس وجہ سے پولیس کی پرفارمنس اور پولیس کی پرسیپشن بہتر ہوئی ہے. بٹ دین اگین دس از کمنگ فرام پولیس آفیسرز ماؤتھ. تو جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, جو یہاں ہمارے اسٹیمڈ پینلسٹ بھی ہیں, میرے کئی دو چار آفیسرز بھی ہیں, ان کے اپنے ویوز ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ دس از ویئر وی آر ناؤ, اور ہمیں اس سے اب آگے دیکھنا ہے. جہاں تک فورس کی کنفیگریشن اور کمپوزیشن کا تعلق ہے تو جو مظہر صاحب نے بات کی وہ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے تو میں ایگری کروں گا کہ اگر باہر کے آفیسرز آئیں, جس طرح ہم فیڈرل سروس کے آفیسرز ہیں اور ہم کسی اور صوبے میں چلے جاتے ہیں, تو وی وڈ ٹیک آور ٹائم ٹو لرن اباؤٹ دی ڈیموگرافکس اینڈ کرائم ٹرینڈز آف دیٹ ایریا. لیکن جو رینک اینڈ فائل ہے وہ اسی سوسائٹی میں سے ہے اور انہی انہیبیٹنٹس میں سے ہے جو کراچی میں رہتے ہیں, اسی سوشل اسٹریٹا سے ہے, وہی ایجوکیشن لیولز ہیں. تو جو آبادیاں یہاں کراچی میں بسیں یا انٹیریئر سندھ میں جو مختلف ٹرائبز بسے ہوئے ہیں انہی میں سے پولیس فورس ریکروٹ کی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد پروفیشنل کنڈکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی پولیسنگ کو ایتھنک لائنز پہ ڈسپروپورشنیٹلی لے جائیں, ڈس بیلنس رکھیں, کسی کمیونٹی کو اوور پولیس کریں, کسی کو کم کریں, یا خود کرائمز میں انڈلج ہوں یا نہیں. اور تیسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ اباؤٹ یہ دو تھے نا, مقامی ہونا اینڈ جی اسٹریٹ کرائم. ڈو یو فیل دیٹ دیر لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم مقامی ہونے سے میں ایک بات اور کر لوں کہ یہ ایکسپیرینسز پہلے کیے گئے ہیں. یہاں پہ اپنی پولیس فورسز بنائی گئیں مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے, اور وہ میزریبلی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپیرینس فیل ہوا. اسٹریٹ کرائم آخری پوائنٹ میں کروں گا, اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں فار ناؤ. وہ یہ کہ اپریشیبل ڈکلائن ہے ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے, اور پچھلے 2 سال میں جو ٹیکنالوجی کے انٹرونشنز ہوئے ہیں, ایک تو ہم نے اپنی انیشیٹو لانچ کی ورنریبل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تھرو, جہاں پہ ہم نے نہ صرف اپنے پولیس اسٹیبلشمنٹس کو بلکہ جو بزنس کمیونٹی کی ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے باور کرایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیمراز لگائیں. تو اب وہ کیمراز کی تعداد ہمارے اپنے کیمراز کے ساتھ مل کے
اب 45,000 تک چلی گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اریسٹ بھی ہوئے, پکڑے بھی ہوئے, اور وہ ایویڈنس اب کورٹس میں جا بھی رہا ہے ان آرڈر ٹو سیک کنوکشنز. تو اس میں اپریشیبل ڈکلائن ہوا ہے. دوسرا یہ کہ سیف سٹی اتھارٹیز نے سیف سٹی اتھارٹی نے اب رول آؤٹ کیا اپنا پروگرام وچ ول ٹیک سم ٹائم, اور میں اس پہ بھی بالکل ایگری کرتا ہوں جو کہ کئی ہمارے آڈینس کے ذہنوں میں بات ہوگی کہ دس شوڈ ہیو ٹیکن پلیس اے لانگ ٹائم اگو. لاہور had their safe city program rolled out back in 2009-10, اور ہمارے پاس اب رول آؤٹ ہوا ہے جس سے ابھی صرف 1,000 کیمراز ہی لگے ہیں. اور وہ یہ تو سیف سٹی پروجیکٹ جب لاہور اور اسلام آباد میں لگایا گیا تھا اسی وقت کراچی میں بھی ڈیزائن ہوا تھا جی, اور اسلام آباد کا تقریباً $150 ملین کا تھا, لاہور کا شاید اس سے تھوڑا زیادہ تھا, کراچی کا اس وقت بھی $100 ملین تھا. آج اس کی کاسٹ بڑھ کے جو ہے وہ 400% زیادہ بڑھ گئی, جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. حالانکہ کراچی کا سب سے زیادہ ولنریبل سٹی ہے کرائمز اور ٹیررزم کے حوالے سے. سب سے پہلے یہاں سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہونا چاہیے. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب آگے کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی انٹروینشن ہے, کیپٹل انٹینسو اور لیبر انٹینسو کام ہے یہ, کیونکہ جہاں ٹیکنالوجی آتی ہے تو پھر ہم سینئر کمانڈرز پہ بھی ظاہر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے رینک اینڈ فائل کو ٹرین کریں ہاؤ ٹو یوز دیٹ ٹیکنالوجی آپٹیملی ٹو اچیو آر آبجیکٹیوز. So یہ میرے 3 ٹیکس ہیں for the time being. Thank you. So this is a good segue into the next question جو کہ میں audience کو پھینکنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں of the intervention of technology, and I'll give you an example from the Lahore Safe City program. وہ آج کل میرے ہی بیچ میٹ وہاں اس کو ہیڈ کر رہا ہے, تو he came up with this figure that the Punjab Safe City Authority had traced something like 1,200 missing children جو کہ کراچی سے گئے ہوئے تھے. So obviously showing, so do you feel as an audience that the intervention of technology, ٹھیک ہے we accept that we've been late in adopting this, but do you feel that the intervention of technology will lead to an appreciable improvement, qualitative improvement in policing, یا آپ سمجھتے ہیں کہ it's a cultural problem as far as the police is concerned? Again, you can use the QR code for this. Dr. Sahiba, I'll come to you. You have been a personal victim of crime, and you have kind of seen, I think it's fair to say you've seen the police at its worst and at its best. What has your experience of that been? Before Dr. Sahiba starts, for those very few individuals جن کو نہیں پتا ہوگا اس چیز کا, Dr. Sahiba is the sister of Parveen Rahman, who was the founder of the Orangi pilot project, again an iconic figure in Karachi, who was murdered in 2013 in Orangi. And Dr. Sahiba kind of went through the entire process of that, the post of the investigation and the trauma of that. So what was your experience personally? Yes. See, Parveen was killed at 7:30 in the night, very near her office as she was heading home. She was killed in Banaras. If you know Orangi, it is where Orangi town starts. And what happened is I was abroad, and of course, when I heard about it, I came immediately, and I was told that she's been shot, but she's okay. But when I came here and I went to her house, I saw the whole of Karachi sitting there, and they had been told, the police had been told, and the media had been told کہ ان کی بہن کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان کو نہ بتائیے, اس طرح سے. مگر میں جب اندر گئی تو میں اسی پرسیپشن پہ تھی کہ ہوا ہے کچھ, but she is there, we'll go and see her, etc. بٹ اسی میں کسی نے پھر مجھے یوں کیا کہ نہیں, she's not there. تو the first thing was کہ what am I going to tell my mother? Because she's waiting there. It's 3 o'clock in the night. She hasn't come home. What am I going to tell her? So I stayed with the accident story and she accepted it more. But I knew different.
سو یو نو ہم تو بالکل ایک انبلیویبل ایک قسم کی ہمارے اوپر ایک طاری ہو گئی اور ہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, ہوا ہے نہیں ہوا, کیا ہوا ہے. دین آف کورس ہر باڈی واز براٹ ان اینڈ دیر واز آئی مین پورا کراچی پہنچا ہوا تھا, پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, تو ہمیں موقع نہیں ملا نا کہ ہم کیا کریں, کیا سوچیں, کیا نہیں سوچیں. تو ایز دا ڈیز پاس, بٹ اسی موقع پر ہمیں پتہ چلا اگلے دن کہ جس نے پروین کو مارا ہے اس کو مار دیا گیا ہے. اس کو پولیس نے ڈھونڈا, اس کو مار دیا اور کیس ہو گیا. تو پروین کو قاری بلال نے مارا ہے اور یو نو یہ ہوا, گولی لگی ہے. تو ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے, مگر ایز دا ڈیز وینٹ بائی وی سیڈ کہ آئی سیڈ اینڈ مائی مدر سیڈ کہ بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ان کو تو ہم بول رہے تھے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مگر میں کہتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ماریں اور اسی دن شام کو اتنی پولیس ایفیشینٹ ہے کہ اس کے کلرز کو ڈھونڈ بھی لے اور مار بھی لے. تو یو نو یہ تھا ذہن میں. نو ایز دا ڈیز پروگریسڈ وی ٹاک ٹو ادر پیپل. فیصل صدیقی صاحب جو پروین کے دوست تھے, جو ایمیننٹ لائر ہیں, وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیے یہ چیز اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو مار دیا ہے, ہم کو تو اس چیز کو کویسچن کرنا پڑے گا. تو وی سیڈ یس وی آر گوئنگ ٹو کویسچن اٹ کہ واٹ از اٹ دیٹ لیڈ ٹو دس انکاؤنٹر. اٹ واز این انکاؤنٹر مرڈر. سو دا پولیس تھانہ لیول پہ اس کو کلوز کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ایز دا ڈیز وینٹ بائی وی سیڈ وی ڈبیٹڈ امنگ آر سیلوز اینڈ وی سیڈ کہ نہیں, یہ پولیس کا یہ عمل ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ پروین کا جتنا ریسرچ تھا, جتنا کام تھا اس زمانے میں وہ زمینوں پر تھا کہ زمینوں کو وہ ڈاکیومنٹ کر رہی تھی. اور کون سی زمینیں ڈاکیومنٹ کر رہی تھی؟ وہ زمینیں جو غریبوں سے لے کر کے امیروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھیں. اینڈ آئی نیم اٹ, بحریہ ٹاؤن کے اور ڈی ایچ اے کے, وہ اس پٹی میں یہ ساری جو ڈاکیومنٹیشن تھی وہ ہو رہی تھی کہ سالوں سے 50 سال 40 سال سے جو چھوٹے چھوٹے گوٹس وہاں پہ تھے جس میں لوگ بستے تھے, ان کو راتوں رات ڈیمالش کر دیا جاتا تھا اور وہاں پر لینڈ کو ایکوائر کر لیا جاتا تھا, یہ اونے پونے خرید لیا جاتا تھا. تو دس واز سم تھنگ دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پروین. اس سے پہلے اس نے پانی کے مافیا کو ایکسپوز کیا تھا کہ کراچی میں پانی ہے, یو نو, مگر 60% لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ غریب ہیں, وہ کچی آبادی میں رہتے ہیں. 60% آف کراچی lives in کچی آبادیز, you know, کہ whereas in the affluent areas you have enough water to water your lawns and to wash your cars. They don't have drinking water. تو اس نے جب وہ ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ 40% of Karachi's water is stolen, and it is stolen from the bulk, it is stolen from the hydrants. And who does it go to? It doesn't go to residents, it isn't sold to domestic users, it goes to industrialists. So you know there is a responsibility that rests on them also کہ آپ نے ایسا پانی خریدا جو چوری کیا ہوا ہے, جو علاقوں کے لیے تھا, جو لوگوں کے لیے تھا. تو اتنا میٹیکولس وہ مجھے یاد ہے جو آخری مرتبہ جب ہم پروین کے ساتھ باہر گئے وہ لٹریچر فیسٹیول میں تھا فیبرری میں, کے ایل ایف میں, تو ٹورڈز دی اینڈ نا, تو ہم جب نکلے یہاں سے تو پروین نے بولا دیکھو یہ ہائیڈرنٹ ہے, اس ہائیڈرنٹ سے اتنا پانی چوری ہوتا ہے, اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر. تو یو نو اس قسم کا تھا کہ کتنا چوری ہوتا ہے, کتنا کہاں جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا تھا, ایک تہلکہ مچا دیا تھا. جب اس کو ایکسپوز کیا گیا تو وہ تہلکہ مچا دیا کہ 5 بلین روپیز اور ایسا کچھ تھا کہ اس کا امپائر جو تھا وہ افیکٹ ہوا, ٹھیک ہے نا. ہائیڈرنٹس کو بند کیے گئے, یہ وہ بہت کچھ ہوا, مگر ناٹ انف. اینی وے, تو جب اس نے لینڈ پہ کام شروع کیا نا تو پروین, تو لوگوں نے کہا جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ شاید اسی لیول کا ایکسپوجر ہوگا جو واٹر کا تھا. تو بہت دھمکیاں ملتی تھی, بہت کچھ ہوتا تھا. اینڈ آئی ریممبر پروین ہم کو بتاتی تھی کہ آئیے رحمان صاحب ایک مرتبہ جب بہت ٹرموائل تھا سٹی میں, بہت ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں, اف یو ریممبر 2013 فیبرری وغیرہ. تو اس نے آئیے رحمان صاحب کہا, اس نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے اویلیبل, تم کہاں سے آتی, کٹی پہاڑی کا.
तो परवीन ने कहा कि रहमान साहब रास्ता तो यही है, यू नो, आई मीन अगर वो इस तरह से कर सकती थी तो हम ऐसे चुप कैसे बैठ जाते कि हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट ना कराते, हम इसको देखते नहीं कि क्या हुआ। और मुझे तो बिल्कुल यकीन था कि ये जो वाटर की डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो ये लैंड की डॉक्यूमेंटेशन कर रही है उस पर प्रॉब्लम होगा, यू नो। सॉरी। फिर क्या हुआ, तो वी केप्ट टॉकिंग अबाउट इट कि किस तरह से इसको अप्रोच करें, क्या करें। देन वी वेंट टू सी द आईजी, उस ज़माने में अफगान साहब थे शायद, नहीं ख्वाजा साहब नहीं थे। एनीवे वी वेंट टू सी हिम, सो ही सेड कि लिसन ऑल ऑफ यू वेट, क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस वेंट, एंड ही सेड कि आप वेट करें, मैं कराची आईजी को बुलाता हूँ, उनको पता है। मैंने कहा कि देखिए इनकाउंटर करके मार दिया, आप बताएं तो सही कि क्यों, क्या क्या उसने किया था, वी डोंट बिलीव दिस। तो ओडो साहब थे उस वक्त आईजी कराची, जो उन्होंने आके सीधा सीधा कहा कि वो पानी की वजह से मारा है। तो हमने कहा कि पानी का रिपोर्ट तो 2006 में निकला था, 2000, यू नो, दे वेटेड फॉर सो लॉन्ग टू किल हिम। वी सेड कि नो, वी डोंट बाय दिस स्टोरी, इट इज़ नॉट वाटर, यू हैव टू गिव अस अ मोर टैंजिबल आंसर, एंड वी वर नॉट गेटिंग आंसर्स because we said कि देखो a crime has been committed and a punishment is required। फिर हमको लोग कहते थे कि देखो जो पैदा होते हैं वो मरते हैं एक दिन, है ना, कि मौत बरहक है। मैंने कहा बिल्कुल मौत बरहक है, मगर कत्ल होना बरहक नहीं है, यू नो, इस चीज़ को हमने नहीं छोड़ना है। तो इट आफ्टर देन इन 2014, January of 2014, we decided to take it to the court because there was no other way. We talked to the local thanas, we talked to the police officers. इतना ज़्यादा police officers से उस वक़्त हमारी बातचीत नहीं हुई थी। We went to the Supreme Court because we didn't think कि सिंध हाई कोर्ट में हमें उस किस्म का रिस्पॉन्स मिला था। मगर वहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि वो सिंगल मर्डर केस नहीं लेते हैं बिकॉज दे डोंट हैव इन्वेस्टिगेशन विंग्स एक्सेट्रा। तसद्दुक जिलानी साहब थे, उन्होंने फ़ौरन ले लिया, एंड उसके बाद से लेके जब तक वो 10 साल लगे हमें वहाँ हर महीने, हर दूसरे महीने हम जाते थे हियरिंग के लिए। मगर वहाँ पर जो है वो हमें ट्रेजेक्टरी मिली फॉर जस्टिस एंड चीज़ें चेंज होने लगी। इवन अमंग द पुलिस वी इनकाउंटर्ड मैनी पुलिस ऑफिसर्स जो SP लेवल्स के थे, और यू नो वी वेंट बियॉन्ड द थाना नाउ, सो वी वेंट टू द ऑफिसर्स लेवल। हाँ, एंड वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग थी, इट वाज अमेजिंग कि इतना अंडरस्टैंडिंग थी कि हम करेंगे, हम करना चाहते हैं, और वो ख़ुद हमसे माजरत करते थे। मगर उनको जब सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट मिली कि आपको हम JIT बनाते हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो पहली JIT बनी पुलिस की, और एक रिपोर्ट मिली हमें जो हमें इट वाज नॉट एडिक्वेट, इट वाज नॉट तसल्ली बख्श। वो लोग आते थे कोर्ट, हर वक्त जब हियरिंग होती थी डांट पड़ती थी उनको कि तुम लोगों को पता, ये चीफ जस्टिसेस डांटते थे, नासरुल मुल्क साहब वगैरह, कि तुमको पता है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम परवीन रहमान के बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग विदाउट रिजल्ट्स। तो यू नो ये डांट भी पड़ती थी, सब होता, बट द JIT was not enough to give us the right answers. Then we put pressure and the Supreme Court acceded and a second JIT was formed, which is unheard of. But I think nothing was unheard of when it came to Parveen. There are so many things that happen that would not happen ordinarily, because she was no ordinary person. And the second JIT was headed by Omar Shahid. And when we talked, remember Omar? I told you, when we sat down and we discussed this, I said, Ki Omar, write it as you would a novel. Take all aspects, write it like that, you know. And he gave us the right track, you know. He gave us the right track. I mean, he was amazing. And that JIT is something that everyone should read, you know. And I am going to make it available in a few months, all these things, no? So he gave us the track, you know. Then we were set on the right track. And then what happened? The arrests began. The first arrest was Pappu Kashmiri. The second was Rahim Swati's son, because Rahim Swati he didn't name any, but he pointed out the people.
And you will be amazed that these people lived across in the same lane as our office, and their houses were in front of the gate of OPP, you know. तो ये arrests होना शुरू हुए, 5 लोग arrest हुए, and सब उसी महल्ले के थे. अच्छा फिर वो होता रहा, उनके भी आते थे कि हमने नहीं किया और आपके पास क्या प्रूफ है, ये वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा. बट इन द एंड what happened is the Supreme Court could only carry it that far. फिर उन्होंने FIA से करवाई, एक JIT FIA से करवाई कि आप इसको लिंक करें और ये कह कर कि देखिए उनकी बहन is not satisfied, neither are we. So you have to satisfy her first of all, that you know she can carry it forward, because justice तो होना है ना, कि ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे. Parveen stood for justice for so many people. We can't just leave it. And my family and me, we couldn't survive if we didn't do this. बहुत threats आते थे, बहुत कुछ होता था फ़ोन पर. जब भी मैं जाती थी हियरिंग के लिए और वापस आती थी तो ज़रूर फ़ोन आएगा कि छोड़ो इसको, ये वो. मेरे अम्मी के घर पहुंच गए गन्स लेकर, सब कुछ हुआ, मगर हमको यही याद आता था कि परवीन कहती थी रास्ता तो यही है, you know, यही करना है हमें. तो हमने उस थ्रेट्स वगैरह, मगर इसमें एक बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटेड सिक्योरिटी हमें मिली, एंड द पुलिस ऑफिसर्स who we met and assigned were marvelous, absolutely marvelous. मुनीर शेख साहब थे, खालिद शेख साहब थे. अच्छा इत्तेफाक से quite a few of them were engineers like me, you know, engineers gone bad like me. So who went to the police. I think आज़ाद साहब भी आए थे. I think आपके बहुत से जो ex students हैं वो बाद में पुलिस में आए. हाँ, Is that आज़ाद साहब, reflective of your teaching कि उन्होंने कहा engineering छोड़ के yes, पुलिस of में आ course it जाए? is, you know, and they were the best officers. And अभी जो कराची के IG आज़ाद साहब है, he came to OPP and we chatted about this and all that, and they understood that something so egregious has happened, that this is going to be something they have to do. They took it as a personal thing, you know, as a personal responsibility. And Dr. Saab, I just want you know, open this up, and it's a good, again, a good segue. And I'll just open this up to the audience for questions, because that's the point of this. But taking one of the questions from our code and also sort of, you know, wrapping it around the Parveen Rahman case. Sir Sharjeel, what has the police done for women's protection? What substantive steps have been taken in your opinion? And after that I'll come to the crowd and you can raise your hands. देखें जी, हिस्टोरिकली मैं कहूँगा 25-30 साल पहले हमारा जो इंगेजमेंट था विद सिविल सोसाइटी वाज नॉट अप टू द मार्क. हम अपने साइलोज़ में रहते थे और हम समझते थे कि GBV रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट या क्राइम होता था तो हमें पता था कि हम उसको कैसे बेहतर तरीके से तफ्तीश कर सकें. फोरेंसिक्स की कैपेबिलिटी भी इतनी नहीं थी डेवलप. तो पिछले चंद सालों से हमने अपने आप को ओपन किया है और सिविल सोसाइटी के साथ हमारा जो लिएज़ॉन है वो काफ़ी मुख्तलिफ लेवल्स पे है और अच्छे स्टैंडर्ड्स पे है. और हम उनसे मशवरे भी लेते हैं अपने केसेस को एक सोशल एंगल से देखने में. इन्वेस्टिगेटिव एंगल जो है वो तो प्रोफेशनली हमारे पास ही है, लेकिन जो मुख्तलिफ और एस्पेक्ट्स हमारी तफ्तीश में जान डालते हैं हम उनसे उस पर मशवरे लेते हैं. नंबर 1. नंबर 2 ये कि विमेन प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रा थोड़ी सी बात को स्ट्रेच करूँगा तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अपनी स्टाफिंग जो हो उसमें ख़वातीन की शमूलियत हो. उस स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट को हमने इम्प्रूव किया है ताकि ऐसे केसेस तफ्तीश ही हमारी वो लेडी पुलिस ऑफिसर्स करें जो उसकी अहल हों. और ज़ाहिर है जो विक्टिम है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उन लेडी पुलिस ऑफिसर्स के साथ बातें शेयर करने में, इंसिडेंट शेयर करने में और उसके बाद उस तफ्तीश को आगे बढ़ाने में. तीसरा ये कि मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को फ़ंड किया, हमारे साथ इंगेज रख के हमने उन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है. 1 स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर्स जो कि बनने 40 पूरे सिंध में, उसमें 5 का इनकाद हो चुका है और वहाँ पे अगेन दे आर मैन्ड बाय लेडी पुलिस ऑफिसर्स.
اور وہ اس طرح سے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وکٹمز ہیں GBV کیسز کے, ریپ کیسز کے, ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ سروس ملے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس طریقے سے ان کی تفتیشوں کو آگے لے کے کیا جائے, کیپنگ دیئر پرائیویسی انٹیکٹ, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے کہ وکٹمز اس طرح سے کھل کے آتے نہیں ہیں. اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کی تفتیشیں یا ان کی انٹروگیشن پروسیس میل پولیس آفیسرز کر رہے ہوں, تو GBV اور ریپ کیسز میں, ڈومیسٹک ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس کیسز میں ہم نے ان ساری چیزوں کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک ہماری اس وقت تک کامیابی بھی ہے. تھینک یو. میں ایک صرف 2 موقع ایسے تھے جہاں عوام اور پولیس کو بہت قریب لایا جا سکتا تھا. ایک جب جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے سٹیزن پولیس لائزہ کمیٹی بنائی تھی, اور وہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ اگر اس کو افیکٹولی استعمال کیا جاتا تو یہ سب سے بہتر فورم تھا, کیونکہ وہ پیریڈ تھا جب کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز بہت ہوتے تھے, اور ایک ہمارا عدالتی نظام کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے اس وقت ایک مرتبہ ایک میرا خیال ہے 10 سال کا بچہ تھا, اسے اغوا کر لیا گیا, تو ان کے پیرنٹس بہت خوفزدہ تھے کہ یہ کیسے کورٹ میں جا کے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. وہ ان کو بڑا کانفیڈنس دیا گیا. الٹیمیٹلی اس بچے نے جا کے کورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا اس کو, اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کو سزائے موت ہو گئی. ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا. دا ڈے دے ور ایکویٹڈ دیٹ فیملی لیفٹ پاکستان. دوسرا ایک پیریڈ جب آیا جب پولیس آرڈر 2002 بنا, اور پولیس آرڈر 2002 کا اگر آپ اوریجنل ڈرافٹ دیکھیں, اگر وہ امپلیمنٹ ہوتا, جس میں پبلک سیفٹی کمیشن بھی تھا, جس کے اندر پورا اس کو سبوٹاج کر دیا گیا, اور اس سبوٹاج کرنے میں خود پولیس کے بہت ہائی اپس کے لوگ انوالوڈ تھے اس کو. پھر اس کے بعد ایک نئی چیز لائی گئی. سندھ میں تو ایک عجیب ہی ڈرامہ ہوا. سندھ میں ڈرامہ یہ ہوا کہ ایک دن اس وقت کے ہوم سیکرٹری کو جو ہے وہ بلایا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ یہ پولیس آرڈر 2002 کو ریپلیس کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر ریپلیس کریں گے تو کیسے کریں گے, کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ تو کہا. انہوں نے کہا ایسا کریں, یہ آپ سوچیں. اس نے کہا اس کے علاوہ تو 1861 کا لاء ہے. تو انہوں نے کہا فی الحال اسی کو کر دیں. تو تصور کریں آپ کہ یہ ہمارا وہ ایک 2 ایسے فورمز تھے, اور 2 ایک ایسے قانون سازی ہوئی تھی اس میں, کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں انفورس کیا جاتا. اب CPLC کا وہ کانسیپٹ نہیں رہا جو اس وقت ہم نے دیکھا تھا, اور اس وقت افیکٹولی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اس وقت ایک میٹنگ ہوئی تھی جو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے CPLC والوں سے پوچھا کہ جی یہ شکایتیں آ رہی ہیں سپرداری, گاڑیوں کی سپرداری کی کیسز کی اور ان کی کیسز کی, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سر آپ حکم دیں تو ہم ان جگہوں پہ ریڈ کریں. انہوں نے کہا کس نے روکا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر پہلا گھر تو آپ کے ان لا کا ہے, اس سن ان لا کا ہے, اس کا داماد کا ہے. دوسرا انہوں نے کہا بلوچستان کے کچھ ججز ہیں, ان کے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو جہاں یہ چیزوں دیکھیں, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی, بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل پولیس میں بہت سی امپروومنٹ بھی آئی ہوں گی. دا ویری فیکٹ کہ اگر 1989 سے آج تک اس شہر میں رینجرز ہے, تو اس کا مطلب ہے پولیس اپنا کام افیکٹولی نہیں کر پا رہی. ورنہ تو اگر پولیس, اور میں چاہتا ہوں کہ پولیس ایک بہت ہی افیکٹو, اس لیے کہ سب سے زیادہ لوگوں سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں, جیسے ابھی شرجیل صاحب بات کر رہے تھے سول سوسائٹی سب کی, ہمیں ہمارے تصور سے باہر ہے جو عام آدمی سفر کرتا ہے, جس عام آدمی کی رسائی نہ آپ تک ہو سکتی ہے نہ عمر شاہد تک ہو سکتی ہے. وہ تو تھانے کے اندر جاتا ہے تو ملزم بن کے باہر آتا ہے. میں نے ایسے کیسز رپورٹ کیے کہ ایک شخص کو 27 سال تک جیل میں رکھا گیا, پتہ ہی نہیں تھا اس پہ کیس کیا ہے, اور 27 سال بعد وہ جب اسے رہائی ملی تو اس نے کہا میں جاؤں گا کہاں, مجھے آپ یہیں نوکری دے دیں اس میں. اور ایسے بے شمار کیسز ہیں. تو وہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے, میں آپ کو بے شمار ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا جب ہو رہی تھی کراچی میں,
میں نے بہت سی رپورٹ دیکھی, ہر کی آخری لائن میں لکھا ہوتا تھا ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی. اور آخر میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو چلی تھی جس میں ایک رینجرز پرسنل پوائنٹ بلینک ایک شخص کو مار رہا تھا. اس کا اینڈ بھی یہی ہوا کہ ہی واز کلڈ ان دا لائن آف ڈیوٹی. نہ اس شخص کا کوئی تعلق کسی اس سے, وہ معافی مانگ رہا ہے, آپ پوائنٹ بلینک اس کو مار رہے ہیں. وہ تو ہمارا وہ جو کیمرہ مین تھا وہ بھی اپنی جان بچا کے, اب تو اس کا انتقال ہو گیا, وہ بھی اپنی جان بچا کے کراچی سے جانا پڑا اس کو. تو جو ہم آپس میں تو یہاں بے شمار لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ ہیں جن کے کوئی نہ کوئی کانٹیکٹس ہوں گے, انہیں کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل جائے گا. عام آدمی کا اس شہر میں, اس ملک میں کوئی ریلیف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, I'll come back to you, but I want to take a couple of questions. سر آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا, کوئی مائک وائک ہے ذرا آپ لائیں آپ سر, اور پھر ایک سر تھے کالے چشموں والے پیچھے بلیک شرٹ میں. جی سر. ہلو, میرا نام ڈاکٹر جے پال ہے اور میرا سوال شرجیل کھرل صاحب سے ہے. میری ہمدردیاں بھی ہیں کہ ایسی نالائق پولیس کو وہ ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. میں ہوتا تو نہیں آتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے. میرا بھائی کڈنیپ ہوا, اختر جامری ایس ایس پی نے 10 دن میں ریکور کرایا. پریا کماری کڈنیپ ہوئی ہے سکھر سے, 4 سال ہو گئے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. دوسرا پولیٹیکلائزیشن ہے, جب تک ختم نہیں ہوگی. ڈیجیٹل ایف آئی آر سسٹم نہیں ہے, کوئی ڈی آئی جی ایس ایس پی 11-12 بجے سے پہلے آفس میں نہیں آتا. میں خود گیا ہوں پرسنلی, ان کو 9 بجے آنا چاہیے. جب یہ سارے کام نہیں, ایس ایچ او کی مینٹل حالت, اس کی ایجوکیشن سسٹم, میں تو بولتا ہوں سی ایس ایس آفیسر کو ایس ایچ او بنائیں, تب یہ پاکستان میں بہتر سسٹم ہو سکتا ہے. ایس ایچ او کو بات کرنا نہیں آتی تو یہ سسٹم ہو ہی نہیں سکتا. اور ایم این اے ایم پی اے کی مداخلت ہوتی ہے, وہ اس کو اوبے نہیں کرے تو پولیس والا وہاں رہ نہیں سکتا ڈسٹرکٹ میں. تو یہ سسٹم صحیح کیسے ہوگا؟ ایک اور سوال. ان سارے ایشوز پہ کام ہو رہا ہے. جی سر, وہاں بلیک سر, دوسرے بالکل. ایک تو میرا نہیں, میں آپ کے سوال کو پلے ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا ایز اے جوک. آئی ایم سوری اگر آپ آفینس لیتے ہیں اس کا, لیکن بات یہ کہ یہ سارے ایشوز ہیں اور میں نے شروع میں ہی جیسے بتایا تھا کہ بہت چیلنجز ہیں اور ہم ان کو بتدریج امپروو کرتے ہوئے چل رہے ہیں. جی سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا خیال ہے یہ جو ڈیموکریسی کا ویک ہونا ہے, کمزور ہونا ہے, اور سندھ کے اندر تو ایک فیوڈل ڈیموکریسی ہے, اور فیوڈل ڈیموکریسی جو ہے وہ ٹرانسینڈ ہوئی ہے اور بہت مضبوط ہوئی ہے. ایک جو 1947 سے سفر شروع ہوا ہے, اور جو سندھ کے اندر ایک گیپ آیا رورل اینڈ اربن, جو کہ 1947 سے پہلے نہیں تھا, اور ہم ایک کامن بیانیہ نہیں بنا سکے جوائنٹلی. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو فیوڈل ہے جو کہ ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں ہونا چاہتا, اور وہ خود ایک اوپر اسلام آباد کی پالیسی ہے کہ ان کو کیا چاہیے, اور یہی آج بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پولیس ہے یہ تو ایک ٹول ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے ان کے جو ڈرٹی کام ہے ان کے لیے, اور ان کے پروموشن سب کچھ وہاں ہوتے ہیں. تو جب تک ڈیموکریسی کا کورس جو ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہوگا, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے اور اس کی بھی ورس سچویشن ہے, تو اس پہ آپ مجھے ذرا بتائیے گا. میں شرجیل سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آج بات کھلی تو آپ کے چچا مجھے یاد آ گئے, نسیم کھرل, اور ان کی کہانی ہے چوٹیوں در, اور وہ ہے ایک کاروکاری کی وجہ, ایک مرڈر خاتون جو ہوتی ہے وہ پھنس جاتی ہے چوٹیوں در میں, اور پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ 34 در جو ہے ہمارے جوڈیشن میں آتا ہے, 35 در سے وہ جو کھینچ جاتی ہے. یہ جو جیکوباد میں یہ جو پولیس کے تھانے کے اندر ریپ ہوا ہے لڑکی کا, وہ جو ہے وہ اس کو نہیں ملا تو ان کے لڑکی کو پکڑ کے ان کو ریپ ہوا ہے, بڑا بدنام ہے. یہ جو کوٹ لالو میں 3 مرڈر ہوئے ہیں, یہ جو ناظر جمالی دادو میں سر آپ سے گزارش ہے کہ مختصر رکھیں, ساروں کو چانس دیں, تھوڑا سا مختصر رکھیں. اس وقت کیا پولیس جو ہے تاریخ کے پسند کے اندر انتہائی جو ہے وہ ٹرسٹ بہت کھو چکی ہے لوگوں کا؟ دیکھیں, جورسڈکشن کی آپ نے بات کی تو اس پہ تو بالکل ہم اسپاٹ آن اور ہینڈز آن کام کر رہے ہیں, اور پروفیشنل جواب دوں گا اس کا
کہ اب ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام تھانوں کی جورسڈکشنز کو اب ہم ڈیجیٹل میپنگ کے تھرو بالکل ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اور ہم ان کی جورسڈکشنز کو بالکل واضح کر دیں تاکہ وہ 34ویں دروازے والا جو ایشو جو 70s کی سٹوری ہے ہمارے تایا کی وہ انسیڈنٹس ریپیٹ نہ ہوں اور وہ ساری جورسڈکشن جو ہیں وہ پبلک کے سامنے لائی جائیں گی تاکہ جس کے ساتھ بھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو دے وڈ نو کہ ان کو کہاں جانا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر مثال کے روڈ کرنگی کے پاس ہے, ایک روڈ ہے تو آدھا کرنگی کے پاس ہے اور آدھا کرنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کی جورسڈکشن میں. تو اس چیزوں سے ان چیلنجز سے نجات دلانے کے لیے وی آر یوزنگ ٹیکنالوجی کہ ہم ڈیجیٹلی سارے تھانوں کی میپنگ کرائیں اور جورسڈکشنز واضح کریں. باقی یس آئی ایگری انبریڈلڈ پاورز کہا جاتا ہے کہ پولیس آفیسرز کو, سیکشن 54 کہتا ہے کہ اینی پولیس آفیسر آن سسپیشن کین اریسٹ اینی بڈی. وہ پاورز ہیں جو لاز بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو چیک میں لانے کی ضرورت ہے. اور جو انسیڈنٹس آپ نے 2 بتایا اس پہ کل ہی انسپیکٹر جنرل نے ایک فیکٹ فائنڈنگ پروب کمیٹی بنائی ہے جو 3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں فیض گنج اور کوٹ لالو کی طرف, اور اگین جو جیکوباد میں انسیڈنٹ ہوا اس پہ بھی سینئر آفیسر تک اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے اینڈ دے ہیو بین سیکڈ. سو یہ انسیڈنٹس نہیں ہونے چاہیے. اگین میں نے وہی بات کی کہ ان پاورز کو اور اس اتھارٹی کو چیک میں لانے کی ضرورت ہے اور وہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے, سینئر کمانڈر سے لے کے نیچے تھانے دار تک وہ ان کو چیک رکھے. یس انسیڈنٹس آر اسٹل ہیپننگ, یہ ایک المیہ ہے, یہ ایک چیلنج ہے, بٹ ان کا کاگنیسنس لینا اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ان کی کرنا ان آفیسرز کی جو اس میں انوالو ہوں, تو وہ بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں دیٹ شوڈ بی. دیکھیں دوسرا جو آپ نے سوال کیا فیوڈل ڈیموکریسی یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ڈیموکریسی میں کبھی ہائیبریڈ سسٹم کی ٹرم یوز کرنا, کبھی بیسک ڈیموکریٹس کو لے آنا, یہ ڈیموکریسی کو نہ لانے کے مترادف ہے. اور جو پارلیمنٹ پیکا جیسے قانون کو پاس کرے وہ پارلیمنٹ ڈیموکریٹس کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ڈیموکریٹس کیسے ہو سکتے ہیں جو اینٹی پیپلز لا لے کر آ رہے ہیں, جس ملک میں میڈیا کو کمپلیٹلی کنٹرول کیا ہے. اس وقت آپ بالکل اس چیز کو بہت میں کیٹیگوریکلی کہ اس وقت ایک ٹکر بھی آپ اگر ایک ٹکر پہ بھی کوئی ناراض ہو جائے تو وہ ٹکر اگلے سیکنڈ میں ہٹا دیا جاتا ہے اور اس میں کسی قانون کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی, ایک ٹیلی فون کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے میں اس وقت جو سسٹم ہے وہ بالکل بھی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. جہاں میڈیا کنٹرول ہو, جہاں رولرز کا رول آف لا ہو, جہاں نیچے کی سطح تک آپ دیکھ لیں آپ, تو ہمیں بیسک اسٹرگل جو ہے وہ فار ڈیموکریسی کرنی چاہیے اور آئی اسٹل بلیو ان ڈیموکریسی. لیکن یہ جو سسٹم پچھلے کئی سالوں سے ہمارے یہاں لاگو ہے یہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. باقی کوئی بھی نام دے دیں اس کو. جی سر, آپ سے جو کلرفل ٹی شرٹ والے جو ہیں, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں, سوال پوچھیں. یہاں صرف ایک پروفیشنل پولیٹیشین ہے ڈاکٹر فاروق ستار, وہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, آپ سوال پوچھیں. السلام علیکم. بیسکلی میں خود ایک اسٹریٹ کرائم کا وکٹم رہا ہوں اور ہم پہ تقریباً کوئی 5 لوگ جو ہے وہ 3 گولیاں فائر کر چکے تھے. جو تو اللہ کا تھا کہ ہم بچ گئے اس کی وجہ سے. لیکن ایف آئی آر صرف منسٹر کو اپروچ کرتے ہوئے ہی ایف آئی آر ہوئی تھی, اور اس ایک ایف آئی آر میں تو 1-2 سال لگ گئے ہمیں. یہ صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو آن لائن ایف آئی آر سسٹم کیوں نہیں شروع کرتے ہو کہ وہ جلدی شروع کریں. اور ایک چھوٹی سی اگر آپ پروسیجر پولیس میں کر دیں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ ناکہ بندیاں تو کرتے ہیں اس میں, لیکن وہ وردی پہن کے کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹاسک فورس بنائیں کہ وہاں پہ انڈر کور آفیسرز وہاں پہ موبائل لے کے اسٹریٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ خود بخود وہ موبائل چھیننے اس کے پاس آئیں گے اور وہ خود آفیسرز ہوں گے, وہ کنٹرول کریں گے ان کو. اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنائیں کہ اسی طرح سے خود بخود وہ جال میں پھنسیں گے اور وہ کنٹرول ہوگا. I'll just let him answer the question. I'll just be very brief. Very unfortunate کہ آپ کو مقدمہ داخل کرانے میں اتنی دقت ہوئی, بٹ فری رجسٹریشن آف کیسز بالکل ہماری پالیسی ہے اور اٹل پالیسی ہے, جس پہ آفیسرز جو رجسٹرڈ نہیں کرتے کیسز دیو بن سیکڈ. اور ہماری جسٹ لون ظاہر ہے ہمارا کام کوانٹیفائبل زیادہ ہوتا ہے تو ہم نمبرز پہ زیادہ بات کریں گے,
تو لاسٹ ایئر کے مقابلے میں ہماری جو رجسٹریشن آف کیسز ہے وہ 62% امپرووڈ ہے اس سال, یعنی 2025 کمپیئر ٹو 2024 بیکاز ویو جسٹ اسٹارٹیڈ 2026. تو رجسٹریشن فری ہونی چاہیے, آن لائن ہو یا نہ ہو, اس میں نیچرلی لیگل ایشوز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اور باقی جو آپ نے بات کی اسپاٹ اور اسنیپ چیکنگ کی سی ویز میں, تو وہ تجربہ کیا گیا تھا, اور اس میں اگین جسٹ بیکاز دے ور ناٹ ان سی ویز دے ٹک ایڈوانٹیج آف سرٹن ایشوز, سرٹن انسیڈنٹس جو کہ انہوں نے کیے. تو میں پولیس پرسنل کی بات کر رہا ہوں, تو اس لیے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو اسپاٹ چیکس ہوں, اسنیپ چیکس ہوں, وہ یونیفارم میں ہوں. باقی جو انڈر کور والا کام ہے وہ سرویلنس کا کام ہے, اس کے لیے دوسرے ادارے موجود ہیں جو کہ وہ کام کرتے ہیں. تھینک یو. Part of it has been answered. Part was CPLC because I was personally a volunteer. Have you two, Umar, you and Kharal Sahab, aap have personally understood that was a very good thing, and have you gone to your higher ups or the ministry or the government of Sindh that please liberate it? Number one. Number two, don't you agree that all of your steps, I'm not talking about criminal police only, I'm talking about traffic police, will only be successful, do you agree is my question, will only be successful if political intervention stops right now in a minute after this. For the big haulers to go out, for the big gun-toting young boys of ministers and all. It happens in my neighborhood. غلط پارکنگ کریں گے, وہ لاس توڑیں گے, آپ کے پاس ہاتھ آپ کے ٹائڈ اپ ہیں. ڈونٹ یو اگری, نہیں پکڑ سکتے, ایگزامپل نہیں دے سکتے عام سٹیزن کو ٹریفک میں بھی, اور سی پی ایل سی کو لبریٹ کرنے میں آپ دونوں, یو سچ برائٹ پیپل, go and liberate it. It was 100% proving to be a citizens police. Honestly, it will come back. उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है एक रिपोर्ट फाइल करने पर. No, Umar is such a bright man. He can work his way around. Such a bright person. Thank you. I want to Political, give a general perspective on the justice system, and when crime is committed, how do you get justice? The thing is these laws are there, and you can get percentages and numerical examples, but this city is growing. It's growing at an unparalleled so you have to look at that also. Police is of this city. This city is 60% Kachi Abadi. How do you, where do you get, and policing is also about justice. Remember that. کہ وہ 60% جب کچی آبادی میں ہے, نہ ہاؤسنگ ہے, نہ کوئی سوشل ہاؤسنگ تو ہے ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے سوشل ہاؤسنگ کا, ایک چیز جو پانی بھی نہیں ہے. جو آزاد صاحب کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی واز ان کے پی ایٹ دیٹ ٹائم, وہ بہت اچھا کیا تھا, اور وہ چیز یہاں سب سے زیادہ افیکٹولی استعمال ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ آؤٹ سائڈ جو سیٹلمنٹ ادھر شہری, ہر تھانے میں, کے پی میں ہر تھانے میں ایک شہری کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ ہر کیس ایف آئی آر تک نہ پہنچے, وہیں ریزالو ہو جائے اس میں. تو اگر آپ تھانے کو بہتر بنائیں گے اور ادھر اسی علاقے کے لوگوں پہ مشتمل کمیٹی بنائیں گے, تو بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو وہیں بیٹھ کے ریزالو ہو سکتے ہیں. دیکھیے میم, I'll take your question on CPLC. میں before coming to the police, I interned at CPLC. میرا CPLC سے ایک بڑا لمبے عرصے کا واسطہ رہا ہے. CPLC is and was a very good idea, 100%. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو آزاد کریں, again without casting any aspersions, جو CPLC نے اپنا نیا ایکٹ بنایا ہے, it has itself made itself put itself under the Sindh Home Department by their own. This has nothing to do with the police. This was their legislation, they did it voluntarily. The other thing that I will say, and I say this with the greatest of respect to my friends in the CPLC, is کہ دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اٹس اے رول آف لائف کہ آپ جب بھی ایک سیٹ پر بہت عرصے کے لیے رہتے ہیں, اٹس رانگ, بیکاز آپ کی ظاہر بات ہے وہاں آپ کی اٹیچمنٹس یا ویسٹڈ انٹرسٹ بن جاتے ہیں, وچ از وائی دا ورلڈ اوور لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا کوئی پوسٹنگ ٹینیور ہے, یس دیر شوڈ بی اسٹیبلٹی ان دیٹ ٹینیور, لیکن آپ 2-3 سال کے بعد چلے جائیں. CPLC میں ان کے جو بہت سے ممبرز ہیں وہ پچھلے 25 سال سے
وہی کام کریں. مجھے نوکری میں 25 سال ہو گئے ہیں, میں جب ASP آیا تھا تو تب بھی وہ لوگ ممبر تھے, آج میں DIG ہوں تب بھی وہ ممبر ہیں, اینڈ اٹس دا سیم وتھ شرجیل صاحب اور آزاد صاحب. The problem is that after a while, what it becomes is less to do with wanting to secure or highlight, the rights of citizens, and more about کہ یار ہمیں 2 gunmen کے بجائے 4 مل جائیں پولیس سے, فلانا مل جائے, which is natural. This is not a criticism, but this is a natural byproduct of being in a certain position that long. So I think that's something that they have to internally work out. I realize we're short of time. I'll take one more question from the lady over there in the sunglasses. آج سن گلاسز والوں کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل رہا ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ آئی ووڈ لائک ڈاکٹر صاحبہ ٹو کنکلوڈ her story, but last question from you. Ji. Okay, I would just like some low-hanging fruit from the police, and I want to know why they can't be implemented. Ma'am, ہم خود low-hanging fruit ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے ہماری کوئی تعریف ہو جائے. Like I drive in Karachi all the time. The police vans drive so aggressively on the roads. They'll push you off the roads. They are the police vans. They shouldn't be pushing people off the road. They shouldn't be going the wrong way. It's a simple thing. The second thing is that, they say that, we can't stop anyone who's in a big car because, phir wo minister ka beta hoga, to phir hamara, and I understand that. Or they say that we have to charge people because wo bribes to upar tak jate hain, so we have to whatever. Okay, I understand that, but they will be standing on corners stopping people who are not doing anything wrong. Dusre corner pe aapke aankh ke samne little cars, motorbikes, they are breaking the rule. Their police are standing there not bothered. تو اگر آپ کو لینے ہی عوام سے پیسے تو ایٹ لیسٹ جو لوگ ٹریفک رول توڑ رہے ہیں ان سے لے لیں. اور چھوٹی گاڑیاں بہت ہیں ایسی. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم بڑی گاڑیوں کو تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دیز آر لو ہینگنگ. اگر آپ کو پکڑنا ہی ہے تو پھر اور چھوٹی گاڑیوں کو بھی پکڑنا ہے تو پھر ایسے پکڑیں جو کچھ کر رہے ہیں نا, جو ہم لوگ سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ روڈ پہ چلا نہیں سکتے بیکاز سم کار از گوئنگ ٹو کٹ یو اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو. So I just want to ask you, these are not something کہ آپ political pressure میں نہیں کر سکتے یا کچھ. بات بالکل صحیح ہے. میں کئی سال پہلے میں انگلینڈ میں پڑھا ہوں, تو 20 سال پہلے, اور وہاں میں نے کرمنل جسٹس پہ بات کی. تو رابرٹ رائنر از اے ویری پاپولر اینڈ اے ویری فیمس اکیڈمیشین ایٹ دی لنڈن اسکول آف اکنامکس. اس نے UK پولیس کے لیے بھی کہا تھا کہ UK پولیس کے پاس بھی پولیس پراپرٹی ہے. یعنی کچھ کمیونٹیز کو, کچھ لوگوں کو, برٹش پولیس, میٹ پولیس ہوئی یا دوسری جو پولیس فورسز ہیں آل اوور انگلینڈ, دے وڈ اوور پولیس سرٹن کمیونٹیز اینڈ دے وڈ آلسو اوور پولیس پیپل بائی اسٹینڈرڈ یا جو روڈس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آئی گیس ایک سائیکی میں شامل ہے, کیونکہ اتھارٹی ہے, پاورز ہیں, تو آپ کو ظاہر ہے سسپیکٹس نظر آتے ہیں, یو لوکنگ فار سسپیکٹس, تو اس کا مس یوز ہوتا ہے, بالکل بھی ایڈمٹ, اور اس پہ کام کرنے کی بالکل ضرورت ہے. آن یور ایشو آف ہاؤ پولیس وینز آر ناٹ پراپرلی مارکڈ اینڈ آر وائلیٹنگ ٹریفک رولز دیم سیلوز. تو اب دیکھیں ہم یہ جو بھی ٹریک سسٹم آیا ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس جو یہاں بیٹھی ہے یا جنرلی اکراس دا بورڈ جو کراچی سٹیزنری ہے, انہوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈسپلن روڈز پہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ اس میں بھی ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے سندھ پولیس کا, ٹریفک انجینئرنگ اور ٹریفک پولیس نے اکٹھے کام کرنا ہے, تاکہ جو ابھی جو پرابلمس چل رہے ہیں, ٹیدنگ پرابلمس جو ہیں سائنیجز کے, یا کہیں نو پارکنگ کی مارکنگ نہیں لگی ہوئی اور ون ویز کا لوگوں کو نہیں پتہ تھا, کہ یہ چیزیں بھی ریموو ہوں اور یہ ایشوز ریموو ہوں, تاکہ اور زیادہ آپ کو ڈسپلن نظر آئے. تو ویل ٹیکن جی, اور اس پہ میں نے بتا بھی دیا کہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے اور ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پولیس کا جو ایشو ہے, آپ جیسے میں نے پہلا پوائنٹ کہا کہ وہ آپ جائیں کہیں بھی جائیں, they would always come into a lot of challenge, a lot of criticism, کیونکہ کام کی نوعیت ہی ایسی ہے. آپ کسی کا رائٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی وائلیٹر کو آپ اریسٹ کریں گے, ڈیٹین کریں گے, روکیں گے, تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے حقوق کہاں ہیں اور میرے رائٹس کہاں ہیں. تو بڑا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے, اور بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے روڈس کے اوپر پرٹیکولرلی, اور ایک اتنے بلوٹڈ رینک اینڈ فائل کے ساتھ. تھینک یو.
Our time is up and I'm getting dirty looks from the organizers, but I'd like to conclude on an upbeat note. Dr. Sahib, about 2 minutes to conclude your story, which is... So after 10 years in the Supreme Court, when 5 people were arrested, and the Supreme Court cannot try in that sense, so it was handed over to the Anti-Terrorism Court. And after much deliberations there, those 5 were convicted. Those 5 were convicted. They were each given 2 and I'll tell you, you know, for whatever they are reviled, we could not have made it, the arrest and the conviction, without the help of, without the active cooperation of many police officers, you know, and the rank and file as well, because the rank and file were there to protect us, to protect OPP. They're still there. There are Thana, which protects everyone in OPP, especially those who stay late. There is patrolling, etc. That is there. But look at what happened. These convicts were absolutely acquitted by the Sindh High Court. All 5 of them, in spite of the overwhelming evidence which was present. है ना? So because they said कि accused को दिया जाता है benefit of doubt, तो उनको छोड़ दिया. वो लोग फिर वहाँ आ गए उसी महल्ले में जहाँ से उनको लिया गया था. मगर फिर क्या हुआ कि ये पुलिस ऑफिसर्स जो थे हमारे साथ, जो वेस्ट के थे, जो आईजी साहब भी थे, इन्होंने MPO जारी किया और रीअरेस्ट किया, उसको भी छोड़ दिया. मगर उसके बाद ये हुआ कि पुलिस मेड श्योर दैट वो हमारे ऑफिस के करीब तक ना भटक सके. तो अब हमारे पास है, वी वेंट इनटू अपील ऑफ कोर्स विद द सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये क्या हो गया, एंड टू आवर डिलाइट एंड यू नो उससे हमें बहुत ढारस मिली कि जो सिंध गवर्नमेंट है थ्रू द पुलिस, दे ऑल्सो जॉइंड इन आवर अपील कि हमने इतनी मुश्किल से इन 5 लोगों को कन्विक्ट किया था और कोर्ट ने छोड़ दिया. हमारे साथ वो भी ज्वाइन हुए. सो देयर आर 2 अपील्स, one which is from us and one which is from the police, and we haven't had a hearing yet because you know what is happening in the court. So once that happens, I'm sure. But you know, I want to say this, if you persevere, it took us 11 years, 10 years to get this, 10, 11 years to get this. मगर अभी people would question it ना कि क्यों कर रहे हो, इतना threat है, सब कुछ है. मगर you know, हम एक शेर याद रहता था हमें हमेशा फैज़ का, जो कि मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ. And I want to conclude on that कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं. तो ये हमारा था कि we had to persevere. That is the perfect way to conclude this. Thank you. This has been a wonderful panel and you've been a wonderful audience. Thank you so much. And apologies to the organizers for running 5 minutes late. din din da din din da dina di dina dina di dina din din da dina katta da dina din din da din din da dina katta din da dina